لاہور کے گنجان آباد علاقے میں جہاں ہر گلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے، وہاں کے ایک پرانے محلے میں ایک سنسنی خیز جرم نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس محلے کا نام پرانی انارکلی تھا، جو اپنی تاریخی عمارتوں اور تنگ گلیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ لیکن اس بار وہاں کا سکون ایک وحشت ناک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ گلیاں ویران اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ صرف سڑک کنارے جلنے والے چند مدھم بلب روشنی دے رہے تھے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ پورے محلے میں گونج اٹھی۔ چیخ اتنی زوردار اور دل دہلا دینے والی تھی کہ پورا محلہ جاگ اٹھا۔ لوگ گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے اور کچھ لوگ باہر نکل کر چیخ کی سمت دوڑے۔ چیخ ایک پرانے مکان سے آ رہی تھی جس کا مالک رئیس احمد تھا۔ رئیس احمد کافی عرصے سے اپنی بیٹی زینب کے ساتھ اس مکان میں رہتا تھا۔ رئیس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکثر رات کو عجیب و غریب حرکات کرتا ہے، لیکن آج کی رات کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ جب محلے کے لوگ مکان تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور کوئی جواب نہیں آ رہا۔ دروازہ توڑنے کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ سب کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ کمرے کے فرش پر زینب بے ہوش پڑی تھی، چاروں طرف خون بکھرا ہوا تھا اور رئیس احمد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کو فوراً بلایا گیا۔ انسپکٹر عمران، جو شہر کا مشہور تفتیشی افسر تھا، فوراً موقع پر پہنچا۔ مکان کی حالت دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ پورے کمرے میں خون کے نشانات بکھرے ہوئے تھے، جیسے کوئی بھاگتے بھاگتے لڑا ہو۔ انسپکٹر عمران نے پورے مکان کی چھان بین کی، لیکن رئیس احمد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ زینب ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ کمرے کے فرش پر چند عجیب و غریب نشانات تھے، جیسے کسی نے کسی چیز کو کھینچتے ہوئے چھوڑے ہوں۔ یہ نشانات سیدھے باہر گلی کی طرف جاتے تھے، لیکن وہاں جا کر غائب ہو جاتے تھے، جیسے کوئی چیز اندھیرے میں گھل گئی ہو۔ انسپکٹر عمران کے ذہن میں کئی سوالات تھے، مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ رئیس احمد کہاں ہے۔ انسپکٹر عمران نے زینب کو فوراً ہسپتال بھیج دیا اور رئیس احمد کی تلاش شروع کر دی۔ محلے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کوئی بھی رئیس کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا تھا۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ رئیس احمد کئی سال پہلے اس محلے میں آیا تھا اور بہت کم لوگوں سے میل جول رکھتا تھا۔ اس کی بیوی کی موت کے بعد وہ اور بھی الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ انسپکٹر عمران کو رئیس احمد کی پرانی زندگی کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ وہ رئیس کے کچھ پرانے دوستوں سے ملا، لیکن سب نے یہی کہا کہ رئیس ایک عام آدمی تھا، مگر اس کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب واقعات ضرور ہوئے تھے۔ اس کی بیوی کی اچانک موت بھی ایک معمہ بنی ہوئی تھی، جس کا کوئی حل آج تک نہ مل سکا تھا۔ تحقیقات کے دوران انسپکٹر عمران کو رئیس احمد کے کمرے سے ایک چھوٹا سا لاکر ملا۔ لاکر توڑنے کے بعد اس میں سے کچھ خفیہ دستاویزات نکلیں، جن میں رئیس احمد کی جائیداد کے کاغذات تھے۔ ان دستاویزات میں ایک نام بار بار دہرایا جا رہا تھا، اقبال حسین۔ یہ نام دیکھ کر انسپکٹر عمران چونک گیا، کیونکہ اقبال حسین کا تعلق شہر کے ایک مشہور جرائم پیشہ گروہ سے تھا۔ انسپکٹر عمران کو اب یقین ہو چکا تھا کہ رئیس احمد کی گمشدگی میں کوئی بڑی سازش شامل ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ رئیس احمد اور اقبال حسین کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ کیا یہ صرف ایک کاروباری جھگڑا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا راز چھپا ہوا تھا؟ چند دن بعد زینب کو ہوش آیا۔ انسپکٹر عمران نے فوراً اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زینب خوفزدہ تھی اور کچھ بولنے سے ڈر رہی تھی۔ کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد زینب نے آہستہ آہستہ سچائی بتانی شروع کی۔ زینب نے بتایا کہ رئیس احمد کچھ دنوں سے بہت پریشان تھا۔ وہ بار بار ایک نام لے رہا تھا، اقبال حسین۔ زینب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن رئیس نے اسے ہمیشہ گھر کے اندر رہنے کی تاکید کی تھی۔ اس رات بھی رئیس احمد بہت گھبرایا ہوا تھا اور بار بار فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رئیس نے زینب کو اندر جانے کا حکم دیا اور خود دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اس کے بعد زینب نے صرف ایک چیخ سنی اور سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ انسپکٹر عمران کو زینب کی باتوں سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ رئیس احمد کی گمشدگی کے پیچھے اقبال حسین کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جرم اتنا آسان نہیں تھا جتنا دکھائی دے رہا تھا۔ اقبال حسین ایک خطرناک مجرم تھا جو کئی سالوں سے قانون کی گرفت سے بچتا آیا تھا۔ انسپکٹر عمران نے اقبال حسین کے خلاف وارنٹ نکلوایا
اور اس کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے شروع کیے، لیکن ہر بار اقبال حسین کہیں اور نکل جاتا تھا۔ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی گئیں، انسپکٹر عمران کو احساس ہوا کہ رئیس احمد کی گمشدگی اور اس کے پیچھے چھپے راز کا تعلق نہ صرف جرم سے بلکہ سیاست اور طاقت کے ایک بڑے کھیل سے بھی ہے۔ کئی دن کی محنت کے بعد انسپکٹر عمران کو ایک اہم سراغ ملا۔ ایک پرانا گواہ سامنے آیا جس نے بتایا کہ رئیس احمد اور اقبال حسین کا ایک پرانا جھگڑا تھا۔ اقبال حسین رئیس احمد کے خاندان کے ساتھ کچھ پرانی دشمنی رکھتا تھا اور یہ دشمنی آج بھی جاری تھی۔ انسپکٹر عمران نے جب مزید کھوج کی تو معلوم ہوا کہ رئیس احمد کے پاس اقبال حسین کے خلاف کچھ ایسے ثبوت تھے جو اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال حسین نے رئیس احمد کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ انسپکٹر عمران نے آخر کار اقبال حسین کو گرفتار کر لیا اور اس نے رئیس احمد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ رئیس احمد کی موت سے پہلے اس نے ایک اور بڑا راز چھپایا تھا جو آج بھی انارکلی کی گلیوں میں چھپا ہوا ہے۔ شاید وہ راز کبھی کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اس رات کی چیخیں آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ یہ کہانی صرف رئیس احمد کی موت کی نہیں بلکہ ایک ایسے راز کی تھی جو اندھیروں میں دفن ہو گیا تھا۔